الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کی حضور دعا رب کائنات ہر آن حق سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آقا دو جہاں سرور کائنات تاجدار دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہوا اللہ تبارک و تعالی حق بات سن کر دل میں راسخ کرنے اپنے ہر حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت مطالعہ پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بحمد تعالی اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان مبارک نصیب فرمایا. اس کے اول عشرے میں اللہ رب العزت نے بالخصوص اس ماہ مبارکہ کی عظیم عبادت فرضی نمازوں کے ساتھ نماز تراویح کے ساتھ دیگر اعمال نافلہ کے ساتھ فرضی روزے رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور ماقبل میں آپ کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان حدیث مبارکہ کی جس میں کم و بیش تمام رمضان المبارک کے فضائل اور مناقب وہ بیان کر دیے گئے، اس کا آپ کے سامنے تذکرہ ہوا. آج جس حدیث مبارکہ کا انتخاب اور آیت کریمہ جو تلاوت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیجئے میرے بندوں کو کہ جو اپنے جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمانے والے اور گناہوں کو بخشنے والے ہیں. رب کائنات میں یہ رحمت والا اشرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رحمت ہر اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. جیسے آسمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو جب بندہ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے تو جبریل امین کو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کے لیے اپنی رحمت کو لکھ دیا، اسے نصیب ہو گئی. جبریل امین تمام آسمان پہ یہ خوشخبری سناتے ہیں اور تمام فرشتے خوش ہوتے ہیں اور پھر آسمان سے اس بندے کے لیے اللہ کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ آج جس کا انتخاب کیا گیا وہ ابھی ماشاءاللہ 2 عشرے پورے بھی رہتے ہیں اور پہلے عشرے کے بھی ایام باقی ہیں. تو اس سلسلے سے ہمارے لیے بہت زیادہ مفید کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پر ہم سب عمل پیرا ہوں اور اس حدیث مبارکہ سے پھر اس ماہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر رحمت کا حصول نہ کیا جائے، عبادت نہ کی جائے، روزہ نہ رکھی جائے تو کتنی محرومی ہے، اس کی سنگینی کا عالم بھی معلوم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. معروف و مشہور حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جب تشریف لائے منبر کے پہلے درجے پر جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا آمین. منبر کے دوسرے درجے پر تشریف لائے تو فرمایا آمین. اور جب تیسرے درجے پر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا آمین. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ خلافی معمول عمل دیکھا حضور علیہ السلام آمین فرما رہے آمین تو یہ کیا مطلب؟ اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
جب کوئی بات معلوم بھی ہوتی مگر پھر بھی سوال کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاکہ اس کی تمام نشیب و فراز حضور علیہ السلام بیان فرما دیں۔ اور اکثر جو حدیث مبارکہ ملتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام بھی سوال کرتے تو انہیں بات معلوم بھی ہوتی مگر کیا فرماتے اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں، علم کی نسبت فرماتے تھے۔ تو جب یہ خلاف معمول عمل دیکھا تو استفسار کر بیٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین نے آن کر دعا فرمائی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل امین نے دعائے ضرر فرمائی کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اپنی ظاہری حیات میں یا کسی ایک کو پایا مگر اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری مرتبہ جبریل امین نے دعا فرمائی ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا، میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا۔ میں نے فرمایا آمین، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ 3 عمل حضور علیہ السلام نے بتا دیے جو اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتے ہیں اور کل میدان محشر میں بھی اس کے لیے اللہ کی رحمت دور، اس کے لیے صرف ہلاکت کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے اس کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مختصر عنوان تو یہ طویل ہے تینوں، مگر مختصر اس کے اوپر اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تینوں عمل پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان المبارک کے جو جتنی رحمتیں اور جتنے فضائل اور مناقب جو آپ کے سامنے ماقبل جمعے بھی بیان ہوئے تھے، یقینی طور پر اس سے بڑھ کر پھر کون سا مہینہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے پورا سال جس جنت کی سجاوٹ کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو روزے دار جب صبح اٹھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب اٹھتا ہے تو بستر دعا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے جنت کا بچھونا نصیب فرما۔ جوتے پہنتا ہے جوتے دعا کرتے ہیں اسے پل صراط پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ یعنی ایک کپڑے پہنتا ہے تو وہ کپڑے بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس روزے دار کو جنتی لباس نصیب فرمانا۔ اور یہ حدیث مبارکہ جب آپ علماء کرام سے سنتے ہیں رمضان مبارک کے فضائل میں کہ ماہ رمضان مبارک کی ابتدا میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، تو یہ صرف یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی دروازے کھولے 1 مہینے کے لیے اور پھر 1 مہینے بعد دروازے جو ہے وہ بند کر دیے گئے، مگر کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں کوئی بھی توبہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کی عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، وہ روزہ دار کا یہ روزے کا عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے تھا اتنا پسند آتا ہے کہ جنت سے گزر اس کے لیے مکتوب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو مرحومین جتنے ہوتے ہیں اہل ایمان، اللہ تبارک و تعالی
سب کی مغفرت فرما کر سب کو جنت کے دروازوں سے جنت کی نعمتیں نصیب فرما. تو یہ ویسے نہیں کہ اتنا بڑا بابرکت مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تو آپ اپنے بستر کو فراموش فرما دیتے, آپ اپنی نیند کو فراموش فرما دیتے اور پورے ماہ مبارکہ اللہ رب العزت کی عبادت فرمایا کرتے. یہ امت کی تعلیم کے لیے ہمارے بجائے اس کہ آپ حضور علیہ السلام کی شان اقدس کیا بات کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات میں اگر محبوب ترین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کل کائنات کو پیدا فرمایا اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرما دیا, اور وہ اللہ رب العزت کے حضور اتنے ساجد اتنے شاکر ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں نیند کو اور بستر کو ترک فرما دیتے. تو جبریل امین تشریف لایا کرتے اور حضور علیہ السلام قرآن مجید کا دور فرماتے کہ آپ قرآن مجید سناتے اور جبریل امین سنتے, پھر جبریل امین سناتے اور حضور علیہ السلام سنتے. اور جس سال حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اس دن جبریل امین کے ساتھ حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ دور فرمایا ہے. 2 مرتبہ یعنی جبریل امین نے سنایا قرآن مجید, پھر حضور علیہ السلام نے سنایا, پھر 2 مرتبہ ہوا. تو الغرض یہ حضور علیہ السلام کی عبادت ہے. اور جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام شافعی علیہ السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کا ہوا کہ وہ صبح بھی قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے ایک, اور ایک قرآن مجید کی تلاوت رات کو مکمل فرما لیا کرتے, اور رمضان مبارک میں پھر ایک نماز تراویح میں تو 30 کا رمضان ہو تو 61 قرآن مجید کی تلاوت مکمل فرما لیا کرتے. یہ آپ کے ذہنوں میں یہ تردد نہ آ جائے, کہیں یہ سوال نہ آ جائے کہ ایک دن میں ایک قرآن مجید اور پھر ایک رات میں ایک قرآن مجید اس کو مکمل کرنا یہ کیسے. اصل اس مسئلے کو اس طرح سمجھے روحانیت. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لکھا, امام بخاری کو دیکھیں علیہ رحمہ, کہ ان کے وہ جب آپ حالات زندگی پڑھیں تو کس طرح حدیثوں کو یاد کرنا زبانی, ان کی پوری روایتوں کو یاد کرنا, ان کی اسانید کو یاد کرنا. اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11 لاکھ سے زائد مسائل جنہیں رقم فرما دینا عمر کے کچھ حصے کے اندر, بظاہر یہ ناممکن سا لگتا ہے, مگر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکت کا نزول فرما دیتا ہے. یہ مسئلہ یہ اس طرح ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے بعد میں آنے والے جو ہے محدثین مؤخرین نے, انہوں نے جب مقدم محدثین کے حالات زندگی دیکھیے کہ اتنی کم عمر میں انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دی جو اتنی عمر کے اندر لکھنا ناممکن تھا, مگر ہوتا کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے اندر کچھ برکت کا نزول فرما دیتے. وہ دیکھیے ہوتا ہے کہ نہیں, ایک ہی لمحہ ہے, ایک ہی گھنٹہ ہے. بعض اوقات وہ معذرت کے ساتھ دل شکنی نہیں ہے, بعض اوقات یہ 1 گھنٹہ نماز تراویح میں 1.5 گھنٹہ ذرا کھڑا ہونا ذرا مشکل لگ جاتا ہے, اور وہی 1 گھنٹہ ہم باہر چل پھر رہے ہیں اور وہ اس وقت وہ گزرتے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو وہ جو قرآن مجید کی تلاوت کا عادی ہے پورا دن تلاوت کرتا رہے, مگر ایسا اسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک لمحہ گزرا ہے. یہ معاملات ہوتے ہیں, اللہ رب العزت برکت ہے. تو حضور علیہ السلام اس سے بڑھ کر اور رحمت اور بخشش والا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر بھی رکھ دی, جس کی ایک ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 فرضوں کے برابر فرما دیا. اللہ اکبر. جس میں اللہ نے مومن کا رزق بڑھا دیا. اور سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت کیا ہے؟ وہ یہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پابند سلاسل کر دیا. اور اس کا اثر تو ہمیں ظاہری زندگی میں نظر آتا ہے
تو اس سے بڑھ کر اور کون سا وقت ہوگا کہ وہ اپنی بخشش کروا سکے؟ تو ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور پھر اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارکہ کا کما ابو ادب احترام اور اس میں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے اپنے والدین کو کسی ایک کو پایا اور پھر اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکا۔ آج دور میں بھی دیکھ لیں کہ ایک زیادہ تر والدین کا مسئلہ کیا ہے کہ اولادیں نافرمان ہیں، اولادیں سنتی نہیں ہیں۔ اکثر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو ذرا دین کی تعلیم بھی دیں، ذرا بتائیں۔ قرآن میں لکھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کی شان اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ان کے آگے اف تک نہ کہو، اف کے جھڑکو نہیں، اف تک ان کے آگے نہ کہو۔ اور دونوں میں سے ایک کو پایا تو خدمت کر کے وہ اپنے لیے جنت کو واجب نہ کر سکا تو پھر ہلاکت ہی اس کے لیے۔ اکبر وہ صحابی رسول تھے کہ سکرات کا عالم تھا ان کے اوپر۔ اس کو مختصر کرتے ہیں حدیث مبارکہ کو کہ سکرات کا عالم مگر جان نکل نہیں رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے صحابہ، تلقین یہ ہے کہ کلمہ شریف پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، مگر ان کے زبان پر کلمہ شریف جاری نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو بھیجا، تلقین فرما رہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی والدہ کو بلاؤ، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر نہیں آ سکتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ اللہ اکبر، وہ بزرگ خاتون جو اب ادھیڑ عمر کو پہنچ چکی تھی، کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر میرے حجرے میں آئیں، میں خود حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ ان کا ایک اپنا محبت تھی، ایک عشق تھا۔ اس بزرگی کے عالم میں انہوں نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کو کیوں تکلیف دوں، بلکہ وہ ایک لاٹھی کے سہارے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پوچھا بتا تمہارا بیٹے کے ساتھ کیا عمل ہے؟ سمجھ گئے حضور علیہ السلام نگاہ نبوت سے کہنے لگے ایک مرتبہ اس میری بہو کے ساتھ کچھ تنازع تھا تو اس وقت میرے بیٹے نے اپنی بیوی کی طرف داری لی، یہاں تک کہ مجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ اس کے بعد پھر میں نے اسے معاف نہ کیا اور اس سے کنارہ کشی، اس سے علیحدہ ہو گئی۔ آپ نے کہا بیٹے کو معاف کر، سکرات کا عالم ہے۔ ایک والدین جو بھی ہوں اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو بڑا دل دکھتا ہے والدین کا۔ یہ والدین کو گالی دی جائے، غصے سے بولا جائے جو ان کے دل پر گزرتی ہے، پھر وہ سارا کہ ہم نے اس کو بچپن میں کس طرح پالا، اس کے ناز نخرے اٹھائے، اس کی ہر تمنا کو پورا کیا، تو کہا کہ نہیں معاف کرتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ لکڑیاں جلاؤ، اور جلانے کے بعد اس کو اٹھا کر اس آگ کے اندر ڈال۔ اللہ اکبر، ماں تو پھر ماں تھی، نافرمان تھا، اللہ اکبر۔ اس نے کہا نہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بچے کو اس حالت میں آگ کے اندر جلایا جائے، میں نے معاف کیا۔ ادھر صحابی رسول کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور سکرات کی سختی ان سے ختم ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیگر عوامل میں سے والدین کا اگر نافرمان بندہ ہے تو سمجھ لے کہ پھر موت کی سختی اس کے لیے لازم ہو گئی ہے، پھر جان کنی کا عالم اس کے اوپر سخت ہو چکا ہے۔ مبادہ یہ کہ وہ زندہ ہیں تو ان سے ان کی ظاہری حیات میں خدمت کر لے، اپنی بخشش کروا لے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت رکھی ہے اس جنت کو اپنی زندگی میں ماں کی خدمت کر کے اس کو حاصل کر لے، ان کی دعائیں لے لے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کی عمریں دراز فرمائے، جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں رمضان مبارک مہینہ 2 نفل پڑھ کر اپنے والدین کو ہدیہ کریں، انشاءاللہ تعالی ان کی روحیں بھی خوش ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ ہدیہ ہے کہ جس سے ان کی آپ کو خواب میں زیارت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ تو الغرض کہا کہ وہ شخص بھی بڑا عجیب ہے کہ جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن؟ کہا کہ جب تو کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے تو گویا ایسے ہے کہ اپنی والدین کو گالی دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اللہ اکبر اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ام المومنین خاتون جنت فرما کے سامنے حضور علیہ السلام وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَرَانِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہلاکت اس شخص کے لیے جس کل
میدان محشر میں میرے چہرے کی زیارت نہ کر سکے گا. اللہ اکبر. کہ کل میدان محشر کے دولہ، میدان محشر میں نجات اور شفاعت کا سہرا جن کے سر پر سجے گا، جن کے وسیلے سے تمام امت اہل ایمان کی مغفرت ہوگی اور اسے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا ہی نصیب نہ ہو. پھر بدبختی ہے پھر اس کے لیے. وہ کس کے لیے؟ کہا کہ کون ایسا بدبخت ہوگا. اللہ بر شاہ فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہ اکبر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی جیسے لکھ دیا، ہر عبادت میرے آقاری ہو سکتی ہے. ہر عبادت کہ جو اللہ تبارک و تعالی رد فرما سکتی ہے. درود شریف کی وہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی بندے کی رد نہیں فرماتے. اللہ اکبر. اسی لیے ہم بحمدہ تعالی اذان سے پہلے بھی درود شریف پڑھتے ہیں. فتاوی شامی فتویٰ دیا ہے کہ بے شک ہر نیک عمل سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو. اللہ اکبر. اور پھر جمعے کے دن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کہ اہل محبت کا درود شریف میں اپنے کانوں کے ساتھ سنتا ہوں. اللہ اکبر. رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو درود شریف کی کثرت رکھیں. اگرچہ امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بڑا اپنا عشق تھا، کہتے تھے جب بھی نام لیا جائے وظیفہ بنا لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، جن کے ہم امتی ہیں ان پر درود شریف دے دو، یہ اپنا وظیفہ بنا لو. اگرچہ ایک مجلس میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کا جب ذکر خیر ہو تو درود شریف پڑھنا واجب، اور بار بار ذکر ہو تو پھر پڑھنا درود شریف مستحب ہے. الغرض ہماری نجات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ 10 درجے بلند ہوئے، 10 خطائیں معاف ہو گئی، 10 رحمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر نزول فرما دیا. اور ہمارے امام علی کہانے کہ یہ رحمت والا عشرہ ہے، اور ایک رحمت بھی نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ہمارا اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات رکھ دی. پر الغرض یہ عنوان تینوں طویل ہے، الغرض اسے مختصر طور پر بیان کر دیا گیا. اللہ رب العزت یہ ہلاکت والے تینوں عمل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو اللہ رب العزت ماں بعد جو روزے رہ گئے، ماں قبل جو روزے رکھے وہ قبول فرمائے. ماں بعد والے روزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کما حقوق ہمیں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.